یہ وہ مہینہ ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات اس دنیا میں تشریف لائی، جس کی وجہ سے اس دنیا کو اللہ نے وجود عطا کیا، وہ نبی اس مہینے میں تشریف لے آئے۔ اچھا، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، لوگ تو بہت کم ہیں، کس سے بات کہا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک کافی ہے اگر اثر کرے تو لوگ چند ہی ہے، لیکن مجمع نہیں دیکھی جاتی، محبت دیکھی جاتی ہے، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ تو ہمارا خوش نصیب ہے کہ ہم اس محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، جب بھی ربیع النور کا مہینہ آتا ہے نا، تو آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں تو واٹس ایپ میں، فیس بک چلاتے تو فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ہر چیز میں ایک جو اعتراض ہر ایک کے پاس آتا ہوگا غالباً، وہ اعتراض کیا تھا؟ کیا قرآن میں میلاد کا ذکر ہے؟ کیا اللہ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ یا پھر نبی کے زمانے میں میلاد منایا گیا، صحابہ نے منایا، صدیق اکبر نے منایا، عمر فاروق نے منایا؟ یعنی یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی ہی خوشی منانی چاہیے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور سارے دھن دولت جو تم جمع کر کے رکھے ان ساری چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ وَهُوَ، اور یہ جو خوشی منانا یہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اے محبوب آپ کہہ دے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی ہی خوشی منانی چاہیے۔ تو اب رحمت ملے تو خوشی منانی چاہیے۔ کسی کو اگر رحمت ملے تو اس کو خوشی منانے کا حکم ہے کہ وہ خوشی منائے، اور ہمیں تو رحمت نہیں، رحمت للعالمین مل گئی۔ ہمیں تو رحمت للعالمین ملا ہے، رحمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب نبی آخر الزماں کو عطا فرمایا۔ اب کوئی کہے کہ ہمارے نبی رحمت کیسے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب جو کہے کہ ہمیں نہیں منانا میلاد، ہمیں نہیں منانا، تو اسے آپ کہیے کہ آپ مت مناؤ، وہ آپ کی مرضی، آپ مت بناؤ، کیونکہ رب نے کیا کہا؟ جسے اللہ کی رحمت ملے، جسے اللہ کی رحمت ملے وہ خوشی منائے، جسے اللہ کا فضل ملے وہ خوشی منائے۔ اب ہمیں رحمت بھی ملی ہے، اللہ کا فضل بھی ملا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، جس کو نہ ملے وہ نہ منائے۔ اور بد عقیدوں کو، بد مذہبوں کو وہ رحمت اللہ کی مل ہی نہیں سکتی۔ ہمیں رحمت ملی ہے نبی کے شکل میں، تو ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس میں خوشی مناتے ہیں، اور اس کی برکت انشاءاللہ ہمیں ملے گی، اور خوشی ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے اندر اپنا جذبہ پیدا کر رہے ہیں ہم، اور اپنے اولاد کو بھی یہی بتائیں گے، جب تک زندگی باقی رہے گی، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، تب تک خوشی منائیں گے۔ جب بھی یہ مہینہ آئے گا تب تک خوشی منائیں گے، اس لیے کہ اس مہینے میں رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، اللہ نے حکم بھی دیا خوشی منانے کا۔ تو ہمارا آپ خوش نصیب ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو اچھا، یہ بات قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی منانی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی صحابہ نے نہیں منائی، کیا صدیق اکبر نے میلاد منایا، کیا عمر فاروق نے میلاد منایا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بات کہنا کیا نبی کے زمانے میں کسی نے میلاد منایا، تو آپ اس کو کچھ جواب نہ دیجیے، پہلے ان کو بتائیے اگر اسی زمانے کے حساب سے ابھی آپ چلیں گے
تو آپ کا بہت سارا کام رہ جائے گا. ہاں ابھی آپ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, سہولت ہے. اس زمانے میں فلائٹ کا وجود تھا, فلائٹ وجود میں آئی تھی جی نہیں. اب آپ فلائٹ میں کیوں سفر کر رہے ہیں؟ جب اس زمانے کو آپ چلیں گے کہ اس زمانے میں کسی نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے. اس زمانے میں لوگ گدھے پر, لوگ اونٹنیوں پر سفر کرتے تھے, آپ بھی گدھے پر سفر کرو. پھر فلائٹ پر سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ اگر اسی کو لے کے چلیں گے کہ صحابہ نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے, یہ تو بات غلط ہی ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا. حالانکہ صحابہ نے بھی نبی کا میلاد منایا, صحابہ نے بھی منایا. یہ حدیث پاک ہے, صحیح حدیث پاک ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے, باہر نکلے تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میرے نبی کے صحابہ چند بیٹھے ہوئے تھے اور کسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے. میرے نبی نے پوچھا, میرے صحابی یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ ما اجلسکم, کس مقصد سے تم یہاں بیٹھے ہو؟ حدیث پاک ہے. میرے نبی سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اللہ کا حمد کر رہے ہیں, اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا آپ کو عطا کر کے. یعنی آپ کو جو ہم میں سے بھیجا, آپ کو ہمارے نبی بنایا, اس بات پر ہم رب کی اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا اس بات پر تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم نے اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ اللہ کی نعمت جو میری شکل میں تمہیں دیا, اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو؟ صحابہ نے باقاعدہ قسم اٹھایا, کہا جی ہاں ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں, ہم اسی وجہ سے بیٹھے. اللہ اکبر, اسی وجہ سے بیٹھے. تو میرے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کی کیفیت دیکھی. اب ہے نا کوئی بات آپ کو میں یہاں پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ جواب دیں گے محفل میلاد اس لیے بیٹھے. اب میں آپ کو کہوں, قسم کھا کے کہوں آپ اسی وجہ سے بیٹھے, تو اب حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی بتا دیا, ہاں جو بات بتانی تھی وہ جواب مل گیا, آپ قسم کھانے کی کیا بات ہے؟ تو اب صحابہ کی نظر میں, ان کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی. میرے نبی سے جب کسی کی دل کی بات نہیں چھپ سکتی, پھر کسی کی نگاہ کو دیکھ کر میرے نبی کیسے نہیں پہچانتے کہ ان کی آنکھوں میں سوال نظر آ رہا ہے؟ یہ ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن کسی نے نہیں پوچھا. میرے نبی فرماتے ہیں, میرے صحابیوں میں نے جو قسم اٹھایا ہے اس بات پر نہیں اٹھایا کہ تمہاری صداقت پر مجھے یقین نہیں ہے, مجھے معلوم ہے تم اس وجہ سے بیٹھے ہو, میں اس وجہ سے قسم اٹھایا ہوں. آتانی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے جبرائیل نے مجھے بتایا, یا رسول اللہ آپ کے غلام جو باہر بیٹھ کر کے جو کام کر رہے ہیں نا, اس کام پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے, اس وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے. تو یہ محفل میلاد منا, یہی تو محفل میلاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا, اللہ کی حمد بیان کرنا, یہی میلاد ہے. میلاد کا معنی یہ ولادت ہوتا ہے. میلاد کا معنی پیدائش, ولادت. اب ذرا غور کیجیے, کون سا بچہ ہے جس کی پیدائش میں خوشی نہ منائی جائے؟ دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہے؟ یہ ہمارے امتیاز بھائی ہے, 1-2 مہینہ پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور خوشی منائی, ہمیں بھی لا کے مٹھائی کھلائے. ہاں, تو کوئی ایسا بچہ نہیں جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی جاتی ہے. ہر بچے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے. اگر آدمی غریب سے غریب ہے, ماں باپ کو خوشی مناتے ہیں. اگر اس سے زیادہ اور مالدار ہے, گھر والے مناتے ہیں. اور زیادہ کوالٹی کی ہے تو پھر پورے فیملی کو لے کر کے مناتے ہیں. اور زیادہ مالدار ہے, پورے گاؤں کو لے کر کے خوشی مناتے ہیں. تو اپنی حیثیت کے مطابق سب اپنی اولاد کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے, ہمارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو جس کے تعلق سے معلوم نہیں بڑا ہو کے کیسا بنے گا, شرابی بنے گا, جواری بنے گا, بدماش بنے گا, کیا بنے گا, کچھ پتہ نہیں. اگر ایسا بچہ ہمارے گھر میں للو پٹو پیدا ہو تو ہم خوشی منائیں. آمنہ کے گھر میں تو رحمت للعالمین پیدا ہو, پھر ہم ان کی ولادت پر خوشی کیوں نہیں منائیں؟ تو ہر ایک کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے, اور اللہ نے بھی خوشی منایا. یہ نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے خوشی منا رہے ہیں, اللہ نے بھی خوشی منایا. کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ. اس میں حدیث پاک ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہ صبح جب دن نکلا, اس دن میں آئے ایک یہودی آیا, آ کر کے مکے میں اعلان کرا تھا کہ آج کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. مطلب سب سے پوچھتا پھر رہا ہے, آج کسی گھر میں بیٹا ہوا, کسی گھر میں بیٹا ہوا.
مکے والے نے کہا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، روزانہ کسی نہ کسی کے گھر میں مکے میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور آپ پوچھ رہے ہو کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کسی نہ کسی گھر میں روزانہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ پوچھ رہے کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لیکن اللہ نے میرے نبی کو یہ شان یہ بھی عطا فرمایا، جس دن حضور مکے میں تشریف لے آئے کسی کے گھر اس دن بیٹا نہیں پیدا ہوا، کسی کے گھر اس دن بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، یہودی آ کے پوچھ رہا کہ کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا؟ کسی نے کہا کہ روزانہ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ سنو، روزانہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہوگا، روزانہ کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہوگی، لیکن جو آج میں نے رات میں جو ایک ستارہ دیکھا ہے، وہ ستارے کو میں نے آسمان میں چمکتے دیکھا، وہ ستارہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بچہ عام نہیں ہے، روزانہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ عام ہوتے ہوں گے، لیکن آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عام نہیں ہے۔ وہ ستارہ جب ہی چمکتا ہے جب کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے، وہ ستارہ تب چمکتا ہے جب کبھی کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نبی کی ولادت پر ستارے کون چمکاتا ہے؟ کسی انسان کی حیثیت ہے کہ آسمان میں ستارے چمکائے؟ ہاں، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ اپنے نبی کی ولادت پر آسمان میں ستارے چمکاتا ہے۔ ہماری تو اوقات نہیں، ہماری تو حیثیت نہیں، اس لیے ہم لائٹیں لگا دیتے ہیں، اس لیے ہم گھروں کو لائٹ سے روشن کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، یہ خوشی منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی بھی سنت ہے، یہ رب کی بھی سنت ہے۔ تو ہمارا خوش نصیب ہم اپنے نبی کی میلاد کرتے ہیں، اپنے نبی کی میلاد کے تعلق سے اس میں فائدہ کیا ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک کہ ابو لہب یہ بدبخت کافر تھا، یہ ایسا کافر، آپ لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن اب اس نظریے سے سنیے کہ ایسا بدبخت کافر ہے جس کو سند یافتہ کہا گیا۔ کوئی اگر کافر انسان کافر تھا، مر گیا، اب اگر اس کی موت کے وقت ہو سکتا ہے اللہ نے اسے ایمان عطا کر دے، ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم لوگ کہیں گے کہ اس نے کفر میں مرا، لیکن یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کافر ہی مرا ہے۔ لیکن ابو لہب اس کافر کا نام ہے کہ اس کی مذمت میں اللہ نے ایک سورت ہی نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب، تو یہ سورت ہی نازل کر دیا، تو یہ سند یافتہ کافر اس کو کہا گیا ہے۔ اچھا، جب اس کی موت ہوئی نا، موت کے بعد حضور علیہ السلام کے گھرانے میں سے یا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، اللہ نے کیا ماجرا کیا؟ کہا کہ نبی کی مخالفت کی تھی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی تھی، اللہ نے جہنم میں جگہ دیا ہے، لیکن ایک بات ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے شہادت کی انگلی سے اللہ مجھے ٹھنڈا پانی عطا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، جہنم تو وہ جگہ ہے لا بارد ولا کریم، جہاں ٹھنڈا پانی ملنا ممکن ہی نہیں ہے وہاں پر، ہاں جہنمیوں کو، اور وہاں اتنا گرم پانی دیا جائے گا، کہا گیا مائی حمیم جہنمیوں کو پلایا جائے گا، وہ پانی جیسے ہی منہ کے قریب کرے گا نا تو منہ کا پورا چمڑا اس کی گرمی سے جو ہے نیچے گر جائے گا، اتنا گرم پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ تو اب ابو لہب نے کون سا کام کیا تھا کہ اسے ہر پیر کو اپنے شہادت کی انگلی سے اسے پانی مل رہا تھا، ٹھنڈا مشروب مل رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کی جس دن ولادت ہوئی وہ پیر کا دن تھا، اس کی جو ہے کنیز آ کر کے اس کو خبر دیا کہ آج تمہارے گھر میں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے نبی سمجھ کر کے نہیں، بھتیجا سمجھ کر کے اس بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا، جا آج سے تو آزاد ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی کی ابھی آمد ہوئی ہے، غلاموں کی زنجیریں ٹوٹنے لگی ہیں، ہاں غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی ہے۔ اب میرے نبی آئے، اس کی خوشی میں غلاموں کو آزادی ملنے لگی۔ تو کہا گیا کہ اس نے اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، بھتیجا سمجھ کر کے خوشی منائے تو اس کو اس انگلی سے جہنم میں ٹھنڈا مشروب ملے۔ ہم اور آپ تو رحمت للعالمین سمجھ کر کے، خدا کا محبوب سمجھ کر کے، اولین و آخرین تمام انبیاء کا سردار سمجھ کر کے ہم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اس کا فیضان ابو لہب کو مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ تو ہم اور آپ اس لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے جو کہا، یہ بات کہی جاتی ہے کہ کون سے صحابی نے میلاد منایا، کون سے صحابی نے، اس بات کو ثبوت دیجیے۔
تو کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، اور اس کتاب کے مصنف ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور فنا فی رسول تھے، عاشق رسول تھے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا گیا انہوں نے دنیا میں ہی عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، عالم بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کو انہوں نے دیکھا ہے اللہ کو۔ اور یہ بات پر ہم ہی متفق نہیں ہے، جو ہمارے بازو والے وہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانے چاہیے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الحاوی للفتاوی میں کہ حضرت جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا، یعنی حضور کی ولادت کا دن آتا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح کرتے تھے، اور پھر تمام صحابہ کرام کی دعوت بھی کرتے تھے، یعنی اس بات کی خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے اور لوگوں کو بلا کر کے کھلاتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد منایا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے بھی میلاد منایا، حضرت عمر فاروق نے بھی منایا، حضرت عثمان غنی نے بھی منایا، حضرت علی نے بھی منایا۔ اور حضرت علی کا تو قول یہ ہے کہ جو نبی کی ولادت میں خوشی منائے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جو نبی کی ولادت کی خوشی منائے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، لیکن آپ اسی میں مت لڑے رہیے گا کہ صرف میلاد منائیں گے باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، میلاد منانا مستحب ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا یہ فرض ہے، اس کے چکر میں نمازوں کو نہ چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال تو میلاد منانا یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ اور نعمت الکبریٰ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا مصنف ہے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بریلی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اکثر جو ہم لوگ باتیں بتاتے ہیں نا تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے اسے لکھ دیا ہوگا۔ یہ اس وقت کی کتاب ہے جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی کتاب علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، وہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کے میلاد میں صرف 1 دینار خرچ کرے، اپنی زبان میں لے لے، جو صرف نبی کی میلاد میں 1 روپیہ خرچ کرے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف 1 دینار اگر خرچ کرے تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت۔ آپ کہیں گے صدیق اکبر تو بہت بڑے متقی تھے، یار غار مصطفیٰ انہیں کہا جاتا ہے، اور کوئی گنہگار ان کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ یہ تو صدیق اکبر کو ہلکے میں لے لیے۔ یہ صدیق اکبر کو ہلکا سمجھنا نہیں ہوا، بلکہ رب کی رحمت بہت بھاری ہے، رب کی رحمت بہت بھاری ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں دفن کی گئی، جب جو ہے بنی اسرائیل مصر سے منتقل ہو کے دوسری جگہ جانے لگے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی جب بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے تو میری قبروں کو بھی کھول کر کے میرے آبا و اجداد جہاں مدفون ہیں وہاں لا کر کے مجھے دفن کر دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا اس قبر کی تلاش کرنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ بہرحال ایک بوڑھی عورت تھی، کافی ضعیف ہو چکی تھی، اس سے جا کے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو اس بوڑھی نے ایسے نہیں بتایا، کہا کہ مجھے معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، مجھے معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ آپ وعدہ کرو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ گے۔ اس بوڑھی نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام کی قبر اس وقت بتاؤں گی جب آپ مجھے لے کر کے ساتھ میں جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جسے کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ایک طرف ایک عام سی بوڑھی عورت ہے اور کہہ کیا رہی ہیں کہ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی حیثیت دیکھ، تو کون ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور تو ایک عام سی عورت، اور جنت میں جانا تو ہے ہی ہے لیکن میرے ساتھ میں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اللہ کا حکم سنایا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ موسیٰ اگر یہ بری عورت مانگ رہی ہیں تو اس بتانے کے بدلے میں جنت مانگ رہی ہیں تو دے دو نا، جنت کا مالک تو میں ہی ہوں نا، دے دو جنت۔
تو پتہ کیا چلا کہ صرف ایک قبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک بری عورت کو اللہ جنت عطا کر سکتا ہے، تو پھر میلاد مصطفیٰ میں 1 دینار خرچ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں صدیق اکبر کے ساتھ اللہ جنت بھی عطا فرمائے۔